السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے ڈائرس ارطغرل کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 13 کے بارے میں۔ ایپیسوڈ 13 میں آپ دیکھیں گے ویور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جرگے کا فیصلہ سنانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ آئمہ خاتون سمیت معزز سرداروں نے تیمور کو دونوں قبیلوں کا جنگ بازوں کا سالار بنانے کی حمایت کی ہے۔ جب تک ارطغرل کا ہاتھ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتا وہ اب تک تیمور ہی جنگ بازوں کا سربراہ رہے گا۔ سردار خوشنود فیصلہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ روشان اور ترگت سردیاں ختم ہونے تک اس قبیلے میں ارطغرل کی زیر نگرانی رہیں گے، اور جہاں تک بات رہے گی عبد الرحمن کی تو وہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ تیمور اور گندگدو پر حملہ کس نے کروایا تب تک اسے ایک حفاظتی خیمے میں رکھا جائے گا۔ ویورز، ارطغرل اس فیصلے سے ناخوش ہے۔ سردار خوشنود ارطغرل سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں۔ اس پر ارطغرل کہتے ہیں کہ سلیمان شاہ کا بیٹا ہونے کے ناطے میں اس فیصلے کا احترام کروں گا، اللہ ہمیں اس فیصلے کے مہلک نتائج سے بچائے۔ اس کے بعد ارطغرل اوتاق سے جانے سے پہلے تمام سرداروں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بزدل کی تلوار سے بہادر کی زبان زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ وہ یقینی طور پر یہ بات تیمور سے کہنا چاہتے تھے، جس نے ارطغرل کی زخمی ہاتھ کا مہرہ بنا کر جرگے میں استعمال کیا اور فیصلہ اپنے حق میں لینے میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد ارطغرل خیمے سے باہر آتے ہیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات یہ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آیا۔ ارطغرل ترگت اور روشان کو اس بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد حلیمہ ارطغرل کے پاس آتی ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے۔ ارطغرل حلیمہ سے معافی مانگنے کی وجہ پوچھتا ہے، جس پر حلیمہ بتاتی ہے کہ شاید میری وجہ سے یہ فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے۔ میں نے آئمہ خاتون کو تمہارے زخمی ہاتھ کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ بات سنتے ہی ارطغرل شدید غصے میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر اوتاق میں بیٹھے سردار خوشنود دمیر چچا سے کہتے ہیں کہ صرف آپ ہی ہے جس نے صرف اس فیصلے پر نہ کہا، جس پر دمیر چچا کہتے ہیں کہ ہاں یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل بات تو یہ ہے آپ نے ارطغرل سے پرائز واپس لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آپ کبھی جنگ بازوں کا پیار نہیں جیت سکتے جو وہ ارطغرل سے کرتے ہیں۔ جس پر تیمور بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا جنگ باز جو تلوار نہ پکڑ سکے وہ جنگ باز نہیں ہوتا۔ دمیر چچا کو یہ بات تیر کی طرح لگتی ہے، جس پر وہ تیمور سے کہتے ہیں تلوار دل سے اور قوت ارادے سے تامی جاتی ہے، مگر ابھی تک تم یہ بات نہیں سیکھ سکے کہ صرف تلوار پکڑنے سے اور گھوڑے پر بیٹھنے سے آدمی جنگ باز نہیں بنتا، تمہارے لیے ایک شرم کی بات ہے۔ تیمور یہ بات سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور دمیر چچا سے کہتا ہے کہ اپنی خد میں رہے، آپ نے جو کچھ کیا ہے میں اس کی قیمت وصول کروں گا۔ سردار خوشنود تیمور کو اپنے غصے پر قابو کرنے کا کہتے ہیں۔ اس کے بعد دمیر چچا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دمیر چچا نے حق بات منہ پر کہہ کر یقیناً ہمارے دلوں میں مزید جگہ بنا لی۔ اس کے بعد دمیر چچا ترگت اور روشان کے پاس آتے ہیں اور جرگے میں جو فیصلہ کیا ہے اس بارے میں انہیں بتاتا ہے، اور انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جرگے کے فیصلے کے مطابق عبد الرحمن کو قید میں رکھا جائے گا جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں آتا کہ تیمور اور گندگدو پر حملہ کس نے کروایا تھا۔ اتنے میں تیمور کی سپاہی عبد الرحمن کو اپنی حراست میں لینے کے لیے آتے ہیں۔ ترگت، روشان اور عبد الرحمن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ ان سپاہیوں سے لڑ پڑتے ہیں۔ اس کے بعد عبد الرحمن قیدی خیمے میں جا کر خود اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ جو کچھ انہوں نے کیا اسے ارطغرل پر انگلی نہ اٹھایا جائے۔ ادھر نیانجا کو اپنی جال میں پنجنے میں مصروف تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ آنے والے وقتوں میں تمہیں تمام قبیلوں کا سردار بنا دوں گا، اور اسی دوران سپاہی اسے آ کر خبر دیتا ہے کہ وہ ارطغرل کو جنگ باز کا سپہ سالار بننے سے روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب ارطغرل کسی بھی سپاہی کی حیثیت سے نہیں رہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے اور یہ بات نیان کو اپنی بات چلانے کا موقع دیتی ہے۔ نیان حمزہ کو آنے والے وقتوں میں قبیلے کا سردار بنانے کا لالچ دے کر اسے ایک نیا مقصد دے کر قبیلے کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ آخر نیان نے حمزہ کو کس مقصد کے لیے قبیلہ روانہ کیا ہے، وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائے گا یا نہیں، یہ ہم دیکھیں گے سیزن 2 ایپیسوڈ 14 میں۔ یہ تھا ڈائرس ارطغرل کا سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 13 کے اوپر ہمارا ریویو۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا کر آل پہ کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ سے مس نہ ہو۔